اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو ہے کہ کیا اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں؟ یہ آج ہماری گفتگو ہے اس موضوع پر۔ تو ہم اس میں یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ کے علاوہ انتقال کے بعد کوئی بھی انسان مدد نہیں کر سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت تو جو ہے نا موت آنے تک کی ہے۔ بہرحال محترم سامعین اکرام، آج کا دور پرفتن دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ انسان ایک جگہ رہ کر پوری دنیا میں اپنی سچی بات یا غلط بات، صحیح عقیدہ یا غلط عقیدہ پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ تو بہرحال آج عوام کو علماء کی شکل میں یہ دھوکہ دیا جا رہا، اللہ بھی مدد کرتے، ہمارے اولیاء بھی مدد کرتے۔ ابو جہل کا قصور بھی یہی تھا کہ ابو جہل ملحد نہیں تھا، وہ ابو جہل اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ نہیں ہے نہیں بولتا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جب تم کافروں سے پوچھیں گے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائی، یہ کافر مشرک کہیں گے قل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو یہ اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری سفارشی، یہ بھی ان میں داخل ہے، بس یہی جن کا مقصد ہے، یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مشرک تھا۔ یہی شرک آج امت مسلمہ میں محبت کے نام سے، عشق رسول کے نام سے، عشق امام کے نام سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم توحید کی آڑ میں اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کے قائل نہیں ہیں، تعظیم کے آڑ میں شرک و بدعت کے بھی ہم روادار نہیں ہیں۔ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، توحید کے آڑ میں اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، اور تعظیم میں اور ادب میں اور محبت میں اولیاء اکرام سے، حضور علیہ السلام سے، صحابہ سے، خاص کر کے پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی عقیدت میں غلو کر جاتے ہیں۔ تو ہم ان دونوں باتوں کے بھی قائل نہیں ہیں کہ توحید کے آڑ میں اولیاء صلحاء کی تنقید کی جائے اور تعظیم میں، عقیدت میں جو ہے نا شرک و بدعت پھیلایا جائے۔ یہ دونوں باتیں بھی اسلام کے لیے مضر ہے، مسلمانوں کے لیے۔ تو محترم سامعین اکرام، بہت سارے آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے کہ بیانات پر بڑے بڑے علماء، مفتی اعظم کہلانے والے، شیخ الاسلام کہلانے والے، اور فقیہ کہلانے والے، فقیہ کہلانے والے آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ بھائی قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا صحیح ہے، پھر مشرکوں کا، مودی کا، ابو جہل کا، اس دور کے مشرکین کا، پتھر کے پجاریوں کی غلط کیا ہے؟ وہ بھی ہے آج کے دور کے مشرک بھی۔ ویسے تو بریلی بھائی کبھی غیر مسلم دین کی دعوت نہیں دیتے، ان کی اتنی توفیق نہیں ہوتی کبھی عیسائیوں میں، کبھی ہندوؤں میں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ یہ تو بس خبر کی دعوت دیتے ہیں کہ خبر والے مدد کرتے ادھر آؤ۔ آپ بھی ہندوؤں میں دعوت دیں، بتائیں اللہ کی دعوت دیں، وہ کہیں گے ہم اللہ کو ہی مانتے، ان کو ہی مانتے، اللہ کے منکر نہیں ہیں وہ۔ تو بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ پھر غیر اللہ سے ہندو تو کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے بھی قائل ہیں، غیر اللہ کے بھی قائل ہیں۔ غیر اللہ کی مدد کی دعوت قرآن دے رہا، تو پھر توحید کی دعوت کون دے رہا؟ اس طرح کی جاہلانہ بات علم کی شکل میں، سنت کے راستے سے، سنت کی شکل میں شرک و بدعت پھیلایا جا رہا۔ تو بہرحال یہ ثابت کرتے ہیں قرآن سے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے میری مدد کون کریں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ ہے اور وہ حواریوں سے مدد طلب کریں، من انصاری، میری مدد کون کرے گا؟ تو لہٰذا دوسروں سے مدد طلب کریں تو شرک ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، روحوں کو، پرندوں کو جو ہے نا شکلیں بنا کے جو ہے نا حیات ڈال رہے ہیں،
لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کے بھی ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں، اور وہ مدد طلب بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حواری، ان کے صحابی سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے ملک بلقیس کا تخت لا کے سامنے رکھ دیتا ہے چند ہی سیکنڈ میں، تو سلیمان علیہ السلام کا ولی لا سکتا تو حضور کا ولی کیوں مدد نہیں کر سکتا؟ دیکھیے ان کے استدلالات، ان کے قیاسات اور ان کے ڈھکوسلے دیکھیے، سنیے آپ امت کیسے پوری عوام واہ 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 واہ، بے شک سلیمان علیہ السلام کا صحابی لا سکتا تو حضور کا صحابی، حضور کا ولی کیوں نہیں لا سکتا، حضور کا امتی کیوں نہیں لا سکتا؟ اور بہت سارے ادھر کے آیات پیش کر کے ثابت کرتے ہیں، اور جتنے بھی دلائل یہ پیش کریں گے قرآن سے۔ ذوالقرنین سورہ کہف میں ایک جگہ ذوالقرنین کا ذکر ہے، انہوں نے فرمایا تھا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ، ذوالقرنین نے کہا آپ لوگ میری مدد کریں قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے۔ بس ایک دیوار بنانا تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان، یاجوج ماجوج کے ادھر آنے سے روکنا تھا، تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے کچھ خرچہ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، آپ لوگ میری طاقت سے مدد کریں۔ دیکھیں ذوالقرنین یہاں پر مدد لی نہیں لی، فَأَعِينُونِي میری مدد کرو، لہٰذا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ سنیے عوام پر بیچارے بھولے والے ہیں، عوام کو جو بتایا جاتا وہ مانتے، عوام کی غلطی نہیں ہے اس میں۔ اب ان کے ڈھکوسلے دیکھیے، اور بھی جتنے بھی واقعات، جتنے بھی بریلی علماء ہیں، میں کڑوے الفاظ بول رہا ہوں، ادباً اس کو ہضم کر لیں آپ، جتنے بھی بریلی علماء ہیں، قبر پوج علماء، وہ مفتی اعظم ہو، شیخ الاسلام ہو، شیخ الاسلام شوخ الاسلام طاہر القادری، طاہر القادری کا نام آیا تو ایک بات بول دوں، طاہر القادری صاحب کو اللہ تعالیٰ مقام دیا، عزت دیا، وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھانا تھا، غلط فائدہ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک الموت وکیل بکم، جن کو موت پر جو ہے نا مسلح وہ کر دیا گیا، وہ جو ہے نا بیک وقت پوری دنیا سے روح قبض کرتے ہیں، بیک وقت ہر جگہ پوری دنیا میں حاضر ناظر ہیں، تو لہٰذا ملک الموت حضور کے غلاموں کے غلام ہونے پر پوری دنیا میں ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، تو آقا کیوں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں ان کے قیاسات، عوام پر بیچار واہ صحیح بات ہے، ملک الموت تو حضور کی شان سے کم ہے، ان کی حضور کے غلاموں میں سے ہیں، تو غلام ہر جگہ رہ سکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں رہ سکتے؟ عوام تو بے شک صحیح بات ہے، عوام کو جو بتائیں گے ان کو تو علم نہیں ہے قرآن حدیث کا۔ یہ تمام ڈھکوسلے ہیں، قرآن و سنت سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن حدیث کے مخالف دعوت دیتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف حقائق بتاتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی بریلی حضرات، یہ ہمارے بریلی بھائی بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام باحیات تھے، زندہ تھے، اپنے حواریوں کے ساتھ تھے، مرنے کے بعد کی گفتگو نہیں ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، یہ جتنے بھی دلائل پیش کریں گے نا، دو طرح کے دلائل رہیں گے، زندہ لوگوں سے کلام کرنے کے واقعات کو انتقال کے بعد، مرنے کے بعد والوں پر فٹ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، میری مدد کون کریں گے؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام مدد طلب کرے غیر اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کو بول رہے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بولے، اللہ کے کام کے لیے بولے، اور جس کو بولے وہ لوگ بھی سنے، وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، زندوں کے دلائل مردوں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، آج سے 1200 سال 1100 سال دنیا سے چلے گئے، وہ آج ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مدد طلب کر سکتے ان کے حواری ان دوسروں سے، تو ہم عبد القادر جیلانی سے کیوں مدد طلب نہیں کر سکتے؟ عبد القادر جیلانی اگر اس وقت موجود ہے، ان سے کہہ سکتے حضرت میرا کام رک گیا، آپ دعا کر دیجئے، آپ آ کے ذرا مدد کر دیجئے۔ ایک بات بتاتا ہوں میں، مدد طلب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ زندہ ہیں، میں کہوں اظہر بھائی پانی پلاؤ، اظہر بھائی سامنے موجود ہے اور پانی رکھا ہوا ہے، وہ گئے پانی لے کر آئے پلا دیے، میں جس کو بول رہا ہوں وہ سن رہا، وہ باحیات ہے، اور جس چیز کی طلب کر رہا ہوں وہ بھی موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا پانی، وہ بھی لے کے آ رہا پلا رہا۔ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیک کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، پانی پلایا تو اچھی بات ہے، اس کے ہمیں مدد کرنا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برے کاموں میں، فسق و فجور کاموں میں تو مدد نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے مدد کرنا، جس کو مدد کرنے کے لیے بول رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، مدد کرنے پہ قادر ہے، جس چیز کی مدد طلب کی جا رہی وہ چیز بھی موجود ہے، لہٰذا یہاں پر قرآن کے مطابق، سنت کے آئین مطابق ہم صحیح بول رہے ہیں۔ اب ہم درخواست کر رہے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، پیران پیر ایک بیٹا دے دے، ہم جس کو بول رہے ہیں موجود نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، باحیات نہیں ہے،
وہ دنیا سے چلے گئے، ہماری بات نہیں سن رہے، اور جس چیز کی طلب کر رہے ہیں بیٹے کی، بیٹا وہاں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے دینا۔ جیسا ہم پانی کے لیے بولے، جس کو بولے وہ سن رہا، جس چیز کے لیے بولے وہ چیز موجود ہے۔ تو بہرحال یہ گرین چین والے الیاس اتاری صاحب بھی بہت بڑے سمجھ ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں فون کے ذریعے یہاں سے بغداد بات ہو سکتی ہے، بغداد شریف کو بات کر سکتے ہیں، اتنا فون، پلاسٹک کے فون میں یہ طاقت ہے، یہاں سے وہاں کلام کر سکتے ہیں، تو پیران پیر بغداد سے ہماری بات کیوں نہیں سن سکتے؟ دیکھیے ڈھکوسلے ان کے۔ فون ایک الگ چیز ہے، مادی چیز ہے، ٹیکنالوجی کی چیز ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کوا اڑ رہا، بریلی پیر کیوں نہیں اڑ رہا؟ مجاور صاحب کیوں نہیں اڑ رہی؟ اکمل صاحب کیوں نہیں اڑ رہی؟ طاہر القادری صاحب کیوں نہیں اڑ رہے کوے کی طرح؟ کیا کوے سے گئے گزرے ہوئے طاہر القادری صاحب؟ نہیں ہے میرے بھائی، کوا ایک الگ چیز ہے، اس کی ایک الگ جنس ہے، اس کے صفات الگ ہے، اس کا اڑنا ہمارے نہ اڑنے سے ہم اس سے مفضول نہیں ہوتے۔ کووں کی خاصیت الگ، اسی طرح فون سے بات کرنا، فون کا مسئلہ الگ ہے، انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ فون کی ٹیکنالوجی کو لے جا کے انسانوں پہ فٹ کرنا، انسان سے بات، فون سے بات ہو رہی تو نہیں بات کر سکتے۔ ہم اپنے اولاد کے برتھ ڈے کرتے ہیں، حضور کا برتھ ڈے کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور کی نہیں منا رہے تو اپنے اولاد کی بھی نہیں منانا، اولاد کی منا رہے حضور کی نہیں منانا۔ اپن سیرت، طریقہ، کیریکٹر، اخلاق حضور سے لینا، اپنے اولاد سے نہیں لینا۔ دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا